أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ التطفیف کی یہ 18 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 18 سے سلسلہ شروع ہوا اور آیت نمبر 36 پر یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالی نے جن حقیقتوں کا تذکرہ فرمایا اس کا ایک جز، اس کا ایک حصہ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے تطفیف کا حکم بیان فرمایا. گزشتہ اتوار میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. تطفیف اس کا مفہوم ہوتا ہے لین دین میں گڑبڑ کرنا، کمی کرنا. توفیف کے معنی ہوتے ہیں ہلکی سی چیز، تھوڑی سی چیز، اور تطفیف کے معنی ہو جاتے ہیں، تفیف ہی سے تطفیف کا لفظ بنتا ہے. تو تطفیف کے معنی ہو جاتے ہیں تولنے میں، ناپنے میں کمی کرنا. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کر دی کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ یہ وہ لین دین میں گڑبڑ کرنے والے ہیں جو اپنے لیے جب تولتے ہیں تو یستوفون پورا لیتے ہیں، 1 گرام کی کمی بھی گوارا نہیں کرتے، اپنا حصہ پورا چاہیے. لیکن جب دینے کی نوبت آتی ہے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب دوسروں کے لیے تولتے ہیں یا دوسروں کے لیے کسی پیمانے سے ناپتے ہیں، يُخْسِرُونَ، اس میں گھاٹا کر دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے اور دوسرے کا حق ادا کرنے میں کمی کر دیتے ہیں. ان کے لیے فرمایا کہ بڑی تباہی ہے، بربادی ہے. بالخصوص اس وقت وہ مولا کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اس کی رحمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے، اس کی رحمتوں سے اس دن وہ محروم کر دیے جائیں گے. اور پھر
اس کے بعد سے ارشاد فرمایا کہ ان کی تباہی و بربادی بے برکتی ان کے سامنے آتی رہے گی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، اس کے سلسلے میں ایک وضاحت میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ تطفیف جس کی مثال ہم نے یہ دی کہ جب اپنا حق لینا تھا تو پورا لیا، اور جب دینے کی نوبت آئی تو کمی کر دی۔ یہ دراصل صرف ناپ تول میں نہیں ہے، خرید فروخت میں نہیں ہے، بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں یہ حقیقت اور یہ حکم جاری ہوتا ہے۔ اور اس کی وضاحت میں نے گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے بڑی ناقص سی نماز پڑھی، جلدی باوجود تمام انہوں نے نماز مکمل کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزنش کی، ڈانٹا اور فرمایا کہ صحیح نماز ادا کرو، اور پھر فرمایا ویل للمطففین، تم ان لوگوں میں سے ہو جو مطفف کہلاتے ہیں۔ اپنے لیے جو نعمتیں لینی ہے اللہ تعالیٰ سے پوری لیتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے تو ڈنڈی مارتے ہو، کمی کرتے ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطأ امام مالک میں اس روایت کو بیان کرنے کے بعد ایک جملہ لکھتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ فی کل شیء وفاء وتطفیف، زندگی کے ہر معاملے میں یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کا حق پورا دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں۔ جس طرح اپنا حق پورا لے رہے ہیں یا اپنا حق پورا لینا پسند کرتا ہے انسان، ایسے ہی جو سامنے والے کا حق ہے وہ بھی پورا ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ اس کو پھیلا لیجیے زندگی میں۔ اگر کوئی ملازم ہے تنخواہ پوری لینا چاہتا ہے تو کام بھی پورا کرے، اور کوئی اگر ملازمت پر رکھا ہوا ہے اور خدمت پوری لے رہا ہے تو سیلری پوری دے، اس میں کمی نہ کرے۔ ایسے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پوری لینا چاہتے ہیں، عبادتیں بھی پوری اس کا حق ادا ہو، اس کے حقوق کی ادائیگی میں ہم کمی نہ کریں۔ نمازوں کو قضا کر دینا، دنیاوی معاملات کے لیے، بندوں کی خوشنودی کے لیے عبادتوں کو ضائع کر دینا، نمازوں میں کمی کر لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو متوقف بناتی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنا حق کامل اور اچھا بحسن خوبی اور وقت پر لینا پسند کرتا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، کسی قسم میں کمی، کسی قسم کے اس میں خسارے والی بات پیدا نہ کرے۔ یہ فرمایا اگر یہ کیفیت ہے تو پھر ادائیگی پوری ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے، وہ نعمت کا تذکرہ آ جا رہا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، اپنا حق پورا لیتے ہو، لڑتے ہو، جو موجودہ سماج ہم کو سکھا رہا ہے نا، جو موجودہ ماحول ہم کو سکھا رہا ہے، رائٹس کے لیے لڑو، ڈیوٹیز بھی تو ادا کرو، صرف رائٹس کے لیے لڑنا، اپنے حقوق کے لیے اسٹرائک کرنا، کام چھوڑ دینا، بائک آؤٹ کرنا، بند بنانا، یہ جو ساری چیزیں موجودہ کلچر میں پیدا ہو گئی، یاد رکھیے اسلامی مزاج نہیں ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دلائے گا۔ جو حق میرے پر عائد ہوتا ہے وہ تو میں پورا ادا کر دوں، وہ ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں، اپنے حق کے لیے خوب لڑنا جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عہدے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قاضی بنا کر بھیج رہے تھے، کسی کو گورنر والی بنا کر بھیج رہے تھے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی کچھ عہدہ دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دیکھو میں جانتا ہوں کہ کس کو کیا دینا ہے کس کو نہیں دینا، میں بخوبی واقف ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردم شناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شخصیتوں کو جانتے تھے کون جان سکتا ہے. اور پھر اپنے صحابہ کو تو آپ نے فرمایا دیکھو تم مطالبہ نہ کرو، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ضرورت محسوس کروں گا تم کو بھیجوں گا، نامزد کروں گا، مجھے معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے. لیکن میں تم کو خبردار کرتا ہوں آنے والے حالات سے کہ تم لوگوں کے حقوق بہت مارے جائیں گے. فرمایا کہ جو میں اپنی اصطلاح میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو جونیئرز آ جائیں گے نا وہ سینئرز کے بہت حقوق ماریں گے، تمہارے حقوق بہت حرام کیے جائیں گے. اس کی میں تم کو اطلاع دیتا ہوں، پیشن گوئی کر رہا ہوں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب یہ ترجیحات کا زمانہ آ جائے گا، ہم پر نئے نئے لوگوں کو جب ترجیح دی جائے گی تو اس وقت ہم کیا کریں، ہمارے لیے نائب عمل کیا، ہم اس وقت کیا رد عمل کا مظاہرہ کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم بات ارشاد فرمائی جو اسلامی تعلیمات کی رمازی کرتی ہے، جو اسلامی نبوی مزاج کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تؤدون الحقوق، جو تمہاری ڈیوٹیز ہے، جو تمہارے پر حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو پورا پورا ادا کرو، اور جو تمہارے سلسلے میں نافرمانی ہو رہی ہے اور تمہارے سلسلے میں جو ناانصافی ہو رہی ہے اور تمہارے حقوق کی ادائیگی میں جو کمی ہو رہی ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہو جائے، یہاں تک کہ میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہو جائے. اور حوض کوثر پہ ملاقات ہونے کے بعد جو تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہوگا نا وہ پوری ترافی ہو جائے گی، پورا کا پورا تم کو اجر مل جائے گا. لہذا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار سکھایا، قربانی سکھائی کہ حقوق میں اگر مجھے ملنے میں کچھ کمی ہو رہی ہے، صبر، اللہ سے دعا لگا کر اللہ تعالیٰ سے ہم مطالبہ کریں، دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر مانگے کہ مولا میرا اجر مجھے مل جائے، لیکن جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ بہت دیانتداری ایمانداری کے ساتھ ہم ادا کریں. یہ ہے اسلامی مزاج. آج بالکل برعکس ہے. گھر گھر میں آپ دیکھیے ساس صاحبہ کہہ رہی ہیں بہو میرا حق ادا نہیں کرتی، بہو کہہ رہی ہے ساس صاحبہ میرے ساتھ معاملہ نہیں کرتی جیسا کرنا چاہیے. بیٹا باپ کے بارے میں، باپ بیٹے کے بارے میں، بھائی بھائی کے بارے میں، رشتہ داروں میں، ملازمین میں، سب میں یہ معاملات دیکھیں گے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں وہ میرا حق ادا نہیں کرتے، ہر کو بول رہے ہیں تم حق ادا نہیں کرتے، تم حق ادا نہیں کرتے. اپنی ڈیوٹی کرتے چلو، یہ مزاج بن جائے گا تو انشاءاللہ یہ جھگڑوں میں بڑی کمی آئے گی، سکون ہوگا. باقی یہ کہ جو صبر ہوگا اور جو ہم پر ترجیحات دی جائیں گی، جو ہمارے حق مارے جائیں گے، ناانصافی جو ہوگی وہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. ہم نے کہیں سیاسی بیک گراؤنڈ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ سیاسی مسئلے وہ سیاست والے جانے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں. یہ ہم اپنی معاشرتی زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنا حق لینے کی نوبت آتی ہے، یستوفون، پورا پورا حق لینا چاہتے ہو. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب دوسرے کو تم تول کر دیتے ہو یا ناپ کر دیتے ہو، یخسرون، تو گھاٹا کرتے ہو، اس کا نتیجہ بڑا برا برآمد ہوگا. اور یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کَلَّا إِنَّهُمْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، اللہ کی زیارت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے اجر سے سب سے قیامت کے دن محروم ہو جائیں گے. اور فرمایا یہ خامی، یہ برائی معاشرے میں، انسانی سوسائٹی میں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا تصور ہی نہیں ہے. جس بندے کا یقین کامل ہو کہ جو مجھے ملنا ہے میرے مولا کی جانب سے ملنا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر نہیں رہتا. وہ پھر ایک بندہ مومن بن کر حقوق ادا کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے کہ جو لینا ہے وہ اللہ سے لیں گے. اور اس سلسلے میں میں بطور نمونہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس کا تعلق راست اس آیت سے نہیں ہے.
لیکن اس سے ہم مفہوم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی. تو ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میرے کزنس ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتا ہوں، بہترین سے بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں، لیکن جواب میں رد عمل میں ان کے اخلاق ویسے نہیں ہے، وہی لڑائی جھگڑا ناانصافی وغیرہ وہ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو صلہ رحمی کا جو ثواب تم کو ملے گا اسی صورت میں ملے گا نا جبکہ وہ بد اخلاق ہے تم خوش اخلاق ہو، وہ بھی خوش اخلاق تم بھی خوش اخلاق، تو جزاء الانسان الا الاحسان، اچھے کے ساتھ تو اچھا ہوتا ہے. یہ معاملہ دنیا میں ہر فرق کرتا ہے. خوبی کیا ہے فرمایا، تمہاری کیا خوبی ہوئی، تمہارا امتیاز کیا ہوا. تمہارا امتیاز یہ ہے کہ تمہارا سامنے والے تم سے بدتمیزی کرے، ستائے، پریشان کرے، اس کو تم نظر انداز کر دو، اس کے ساتھ اس میں سلوک کرتے رہو، اچھے اخلاق سے پیش آتے رہو. یہ ہے تمہاری خصوصیت. تو یہ خصوصیت بندے مومن کی ہے کہ وہ جو اس کی ڈیوٹیز ہیں، اس پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، وہ بہت ایمانداری کے ساتھ ادا کرتا ہے. اب اگر اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی، اللہ تعالیٰ ازالہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جس طرح ازالہ کرتا ہے ویسے کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے نا تو پھر لوگ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا کے دیکھتے رہ جاتے ہیں. یہ وہی شخص ہے جس کو ہم محروم کر رہے تھے، کیا کیا دے دیا. اس کو سمجھنا ہوتا، آپ ایک بار سورہ یوسف پڑھ لے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اس بھائی کو اللہ تعالیٰ نے شہنشاہ بنا دیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ. کون دے سکتا ہے؟ بندہ. انسان کہاں دے سکتا ہے؟ حکومت بھی کیا دے گی، آپ ایک پوسٹ ہی دے گی نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو حکومتیں دے دیتا ہے، خزانے عطا کرتا ہے. لہذا یہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ حقوق پورے پورے ادا کریں، ذمہ داریوں کو نبھانے ہم. یہ آخرت پر یقین کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگے جو آج کی آیتیں پڑھی گئی، ان کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. آخرت پر ایمان سے محروم شخص یہ سمجھ رہا ہے دنیا کما لو، دنیا میں لڑکے حاصل کر لو، اسی کے لیے جدوجہد، اسی کے لیے محنت، اسی کے لیے لگن، اسی کے لیے قربانی، اسی کے لیے مرنا مٹنا، سب دنیا کے لیے. ہرگز نہیں. ارشاد فرمایا یاد رکھو آخرت پر ایمان رکھو. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیکوکاروں کا نام اعمال علیین میں ہوگا. ایک تو یہ کہ ابرار جس کا ترجمہ نیک لوگ، نیکوکار، اچھے لوگ، صالحین، ان الفاظ سے کیا گیا ہے اور اچھے ترجمے مقبول ہے. لیکن جو حسن ہے بر میں، اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ بر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سورۃ البقرہ میں آیت آئی. آل عمران میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ بر کون سی نیکی کو کہتے ہیں؟ حسنتن بھی نیکی ہے، صالحتن بھی نیکی ہے، برن بھی نیکی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا سارے الفاظ ایک ہی لفظ ایک ہی مفہوم کے لیے. لہذا بر کے سلسلے میں عربی دانوں نے لکھا، ان بڑے مفسرین نے لکھا جو تفسیر میں اور قرآن مجید کی جو زبان ہے عربی زبان لغت، اس کو حل کرنے میں یہ دورہ رکھتے ہیں، وہی مہارت رکھتے ہیں، زندگیاں جنہوں نے لگائی ہے. انہوں نے لکھا بر ان نیکیوں کو کہتے ہیں جن نیکیوں کے بیک گراؤنڈ میں وفاداری کا تصور ہوتا ہے، ایفائے عہد کا تصور ہوتا ہے. بر الوالدین، اللہ تعالیٰ نے کہا والدین کے حقوق ادا کرنا، والدین کے ساتھ وفاداری کرنا. ایسے ہی بر اللہ کے حقوق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی وفاداری کرنا. وہ نیکیاں جس میں ایک وفاداری ایفائے عہد کا تصور ہوتا ہے اس کو بر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان کتاب الابرار، اب ہم اردو میں نیکوکاروں سے ترجمہ کر لیں گے، بڑے لوگ سے کر لیں گے، صالحین سے کر لیں گے، لیکن عربی کے اعتبار سے جو خوبصورتی آ رہی ہے کہ وہ نیک لوگ جو ایفائے عہد کرتے تھے، وہ نیک لوگ
جو صفت وفا اپنے اندر رکھتے تھے، وہ نیک لوگ جو حقوق پورے کے پورے ادا کیا کرتے تھے، ان کے نام اعمال کا عالم یہ ہوگا کہ وہ علیین میں رکھا جائے گا، لفی علیین۔ علیین کیا ہے؟ وما ادراک ما علیون، عربی کے اعتبار سے وہ حالت رفع میں علیون ہوتا ہے، حالت نصب اور جر میں علیین ہوتا ہے، یہ عربی قاعدہ ہے۔ یہ عربی قاعدہ ہے، ذرا موٹے الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو جیسے کو اور کے کا فرق ہے ہماری زبان میں، اردو میں میں کہوں گا کہ لڑکے کو پیٹا، لڑکے کو پیٹا، لیکن میں دوسرے اس میں کہوں گا کہ لڑکے کے والد، تو کے کو کی میں جیسے تبدیلی ہوتی ہے، عربی میں ایسا ہی واو نون کی یا نون سے تبدیلی ہو جاتی ہے، حالت رفع میں واو نون رہتا ہے، حالت نصب اور جر میں یا نون، مسلمون بھی ہوگا، مسلمین بھی ہوگا، مومنون بھی ہوگا، قد افلح المؤمنون، لیکن دوسری جگہ ان المؤمنین، تو لفظ ایک ہی، لفظ ایک ہی ہے، کنسٹرکشن آف سینٹینس میں اس کا لوکیشن الگ ہے، اس کی ساخت الگ، جگہ الگ ہے، اس کی وجہ سے یہ فرق آتا ہے واو نون کا یا نون کا۔ تو علیون اور علیین یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، اعراب اس کا الگ الگ ہے، حرکات الگ الگ ہے۔ یہ کیا ہے علیون؟ علیون کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ منتہی العلوی، منتہی العلوی بلندی کی آخری حد، بلندی کی آخری حد کو عربی میں علیون کہتے ہیں، جس کا علیین بھی استعمال ہوتا ہے، بلندی کی، رفعتوں کی آخری حد، لمٹ، آخری لمٹ بلندی کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ دراصل جنت الفردوس کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جو عرش کے نیچے ہے، جو عرش رحمان کے نیچے ہے، اور جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اس اعلیٰ مقام میں سارے اہل ایمان جو اپنے ایمان کے ساتھ ایفائے حقوق کرتے تھے، حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، اس صفت سے جو جو متصف تھے ان کے نام اعمال کو اور ان کی روحوں کو وہاں لے جا کر رکھا جاتا ہے، ان کے نام اعمال کو اور ان کی روحوں کو۔ فرمایا کہ ان کی روحوں کا تو عالم یہ ہوتا ہے کہ جو سدرہ ہے اس سدرہ کی شاخوں سے جیسے پرندے پھدک پھدک کر درخت پر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی ان کی روحیں پھدک پھدک کر درخت پر بیٹھ جاتی ہیں، وہاں جا کے جاگزی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ میدان حشر برپا ہوگا، اور میدان حشر میں پھر یہ روحیں جسم کی طرف لوٹائی جائے گی، اس وقت تک یہ بطور امانت علیین میں یا علیون میں رکھی جائے گی۔ اور کفار منکرین جو نہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کتاب الفجار لفی سجین، سجن جیل کو کہتے ہیں، جہنم کا ایک مقام ہے جس کے بارے میں مفسرین نے کہا جہنم کا سب سے نیچے کا حصہ ہے، وہاں ان بدکاروں کی روحوں کو اور ان کے نام اعمال کو ڈال دیا جاتا ہے سڑن اور بدبو کے ساتھ، اور پھر قیامت کے دن وہ روحیں، بلکہ آپ چاہیں تو کہتے ہیں وہ بدروح ہیں، وہ برے جسموں کی جانب لوٹا دی جائے گی جو کفر کے ساتھ، بے ایمانیوں کے ساتھ اس دنیا سے مرے اٹھے۔ فرمایا یہ دو کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ان الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، نام اعمال نیکوکاروں کا جو حقوق کی برابر برابر ادائیگی کرتے تھے وہ علیین میں رکھا جائے گا۔ بندوں تم کیا جانتے ہو علیون کس کو کہتے ہیں؟ یہ دراصل بہت اونچا مقام ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ منتہی العلو بلندی کا ایک آخری مقام ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت اس مقام کو دیکھنا چاہیں تو اس طرح دیکھیں گے جیسے دنیا میں تم چاند ستاروں کو دیکھتے ہو۔ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، یہ وہ نام اعمال ہوگا جو مرقوم، جس میں ریکارڈ کر دیا گیا، رقم اصل میں لکھنے کو کہتے ہیں، اسی لیے اصحاب الکہف کے سلسلے میں بھی آیا لکھے کہ
उसके तख्ती पर लिख दिया गया था उनके नाम क्या है, कौन कौन इस गार में है। इसीलिए अस्हाबुल कहफी व रकीब अल्लाह ताला ने वहां इरशाद फरमाया, यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है किताबों मरकूब पुनः नाम अमाल लिखा हुआ, हर चीज रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्ड में तब्दीली की गुंजाइश है? हमारे पास तो बहुत होती रहती है, बहुत होती रहती है। 20 साल पुराना रिकॉर्ड निकाल कर उसमें नाम का इजाफा होता है और फाइल स्प्लिट करते हैं, सफा निकाल देते हैं। फरमाया कहीं ऐसा ना हो तुम दुनिया में इन चोरियों बेईमानियों को देखकर गलतफहमी में मुब्तला हो जाओ। यशहदुहु अल-मुक़र्रबून, तो हाजिर और नाजिर रहते हैं उस पर, उसकी गवाही देते रहते हैं मुक़र्रब तरीन फरिश्ते, अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्ते उसकी निगरानी कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। कोई उस पर तब्दीली नहीं हो सकती, कोई उसमें तरमीम नहीं हो सकती, मुदाखलत नहीं हो सकती, कोई चोरी नहीं हो सकती, कुछ बदला नहीं जा सकता, कोई इब्लीसी ताकत वहां जाकर किसी किस्म की बेईमानी नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या है, फरिश्तों की निगरानी में। फरिश्ते भी आम नहीं फरमाया, यशहदुहु अल-मुक़र्रबून, मुक़र्रब फरिश्ते, अल्लाह के पसंदीदा और अल्लाह से अपनी इबादतों के जरिए जो तकर्रुब हासिल कर चुके हैं वो फरिश्ते। इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक ये वफादार और अपने अहद को और अपने हक को पूरा करने वाले नेक बंदे लफी नईम, नेमतों में होंगे, जन्नत की नेमतों से मालामाल कर दिए जाएंगे। उधर क्या कहा गया, उधर कहा गया कि ये नाइंसाफी करने वाले मुअतदिल असीमिन का हुकूक को हड़प कर जाने वाले, दिल में गुनाहों की मोहब्बत को पालने वाले, वो जहन्नम की अमलाकियों से दो चार हो रहे होंगे। इधर ये इरशाद फरमाया कि ये नेक बंदे नेमतों में होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों में, जन्नत की नेमतों में। अलल अराइकी यंजुरून, बुलंद बुलंद मुसन्नद होंगे जिस पे ये बैठे हुए होंगे। अराइक, अरीका कहते हैं तख्त नशीन होना, मुसन्नद पर बैठना, ऊंचे मकामात पर रहना, ऊंचे बिस्तर, नर्म दबीज किस्म के। यंजुरून, देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, जन्नत के अहवाल। मुफस्सिरीन ने लिखा जन्नत की नेमतों का मुशाहिदा कर रहे होंगे और जन्नत में अल्लाह ताला की रहमतों का नजारा कर रहे होंगे और एक एजाज होगा, एजाज के साथ वो उन मनाजिर को देख रहे होंगे जो जन्नत के मनाजिर होंगे। लेकिन मुझे वो मुफस्सिरीन की राय बहुत दिल को लगती है जिन्होंने यहाँ पे, देखिए अरबी के एतबार से ऐसे मकाम पे कहते हैं मफूल बिही महजूफ है, टेक्निकल चीजें होती है यहाँ पे। ये जो ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, अल्लाह ताला ने उस ऑब्जेक्ट का तज़किरा नहीं किया। क्या देख रहे होंगे, यंजुरून अल-अहल, यंजुरून अल-जन्ना, कई चीजें हो सकती है ना, आप अपने ज़हन में मान लीजिए क्या है। तो मुफस्सिरीन ने कहा, बाद अहलुल्लाह ने बहुत लतीफ खूबसूरत सी तर्जुमानी की और कहा यंजुरून, देख रहे होंगे किसको, अपने मौला को, उसके नूर को, उसके रहमतों को। और उन्होंने जो इस्तेदलाल किया ना, जिसकी वजह से उनकी राय दिल को लगती है कि जो कुफार मुनकिरीन, हुकूक को हड़प करने वाले, जुल्म करने वाले, नाइंसाफियां करने वाले, उनके सिलसिले में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, उनके सिलसिले में इरशाद फरमाया कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, उनके और मौला के दरमियान पर्दे डाल दिए जाएंगे, हिजाब होगा, हिजाब महरूम कर दिए जाएंगे। न रुयत बारी ताला को हो सकेगी, न उसके रहमतों में नजारा कर सकेंगे, न उसके नूर से इनकी आंखें मुनव्वर हो सकेंगी। वो तो महजूब कर दिए जाएंगे, महरूम कर दिए जाएंगे। जब वो महरूम किए जा रहे हैं तो उसके जिद में जस्ट ऑपोजिट आप सोचिए, जो ईमान वाले होंगे, ईमानदार होंगे, अहले वफा करने वाले होंगे, अल्लाह ताला के हुकूक, बंदों के हुकूक पूरा करने वाले होंगे, तो लाज़मी बात है वो अल्लाह ताला के नूर का नज़ारा कर रहे होंगे, उसकी रहमतों का मुशाहिदा कर रहे होंगे। लिहाजा फरमाया कि अलल अराइकी यंजुरून, कि वो जैसे सूरतुल क़ियामा में गुजर चुका है, देखिए नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कि रब के नूर पर निगाहें टिकटिकी लगाए देख रही होगी। ये मौला का नूर है, इसी मौला की हम दुनिया में इबादत करते थे, ईमान बिल-गैब रखते थे, आज हम मुशाहिदा करेंगे। ये कैफियत होगी कि वो नेकोकार जो सारे हुकूक अदा करते हुए इस दुनिया से गुजरे,
उनका आलम ये होगा कि वो नेमतों में होंगे, बुलंद बाला मसनद नशीन, वो मुशाहिदा कर रहे होंगे, जन्नत के मनाजिर का भी मुशाहिदा कर रहे होंगे, अपने रब के नूर का भी मुशाहिदा कर रहे होंगे। तारिफ फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, और तुम जान लोगे उनके चेहरों पर नेमतों की बशाशत। नज़रतन, जो चेहरा जो है इंसान का खुशी में और खुशहाली में, दोनों चीजें ध्यान में रखिए। कभी कभी इंसान को खुशहाली मिलती है, खुशी नहीं मिलती, कभी कभी खुशी होती है, खुशहाली नहीं मिलती। अंदरून और बैरून दोनों है। देखिए, खुशहाली बैरून बाहर की बात है, जिस्म के बाहर, घर अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, गुज़ा अच्छी है, हर चीज अच्छी है, दिल खुश नहीं है। ये खुशहाली तो मिल गई, खुशी नहीं मिली। कभी कभी बात बंदे ऐसे होते हैं कि खुशहाली तो नहीं है, परेशान हाल है, घर अच्छा नहीं है, झोपड़े में रहते हैं, मसाइल है, मुसीबत है, दिल बहुत खुश रहता है, दिल बहुत मुतमईन रहता है। तो ये 50-50 है, बात को ये मिलता है, बात को वो मिलता है। लेकिन जन्नत में जाएंगे तो 100% मिलेगा आपको, खुशहाली भी मिलेगी, दिल भी खुश होगा। और जब खुशहाली और दिल खुश रहता है, खुशहाली की वजह से चेहरे पर मेकअप की वजह से थोड़ा चेहरा हो सकता है खूबसूरत लगे, लेकिन रौनक नहीं आती। और खुशी की वजह से एक रौनक और चमक तो होती है, लेकिन अच्छी डिजाइन न मिलने की वजह से, एसी का माल न मिलने की वजह से चमक दमक नहीं रहती। लेकिन फरमाया नज़रतुन, ये नज़रा के माने ये है कि खुशी और खुशहाली दोनों के मिल जाने की वजह से जो बशाशियत होगी चेहरे पे, जो ब्लशिंग फेस जिसको कहते हैं, चमकता हुआ, खुश मुस्कुराता हुआ, वो फरमाया कि तारिफो फी वजूहिहिम नज़रतन नईम। और खिताब अल्लाह के रसूल से है कि रसूल आप उनके चेहरे पर एक बशाशी देखेंगे, एक नूर देखेंगे, एक खुशी का मंजर देखेंगे, चेहरे उनके दमक रहे होंगे अल्लाह ताला की रहमतों की वजह से, अल्लाह की नेमतों की वजह से, जिसकी वजह से उनका दिल भी मुतमईन हो चुका होगा, दिल भी खुश, दिल खुश है, शाद है, हालात अच्छे है। अब उसके बाद से जो चेहरों पर नूर होगा, वो नूर देखने के काबिल होगा। इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सब 33 साल के खूबसूरत हुए जा रहे होंगे। एक ज़ईफ खातून आई, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, बड़ी बूढ़ी हूँ, कमजोर हो चुकी हूँ, जन्नत में दाखिल हो जाऊंगी ना, बुढ़ापे में मैंने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्के से मुस्कुराते हुए फरमाया, बूढ़ी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। वो रोने लगी, मैं तो इतनी कुर्बानी दे रही हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, तुम बुढ़ापे के साथ जन्नत में दाखिल नहीं होगी, जवानी के साथ तुम जन्नत में जाओगी, जवान होकर तुम जन्नत में जाओगी। ये कैफियत कि बेहतरीन सेहत, बेहतरीन उम्र का जमाना, और उसके बाद से सारी खुशियां, तो चेहरा जैसे खूबसूरत हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मकालती फअवाहु, अल्लाह ताला उसके चेहरे को तरोताजा, शादाब, खूबसूरत, चमकता, दमकता कर दे, जो मेरी बातों को सुनकर उसको रटकर याद रखता है, हदीसों को याद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन है, वो हदीसों को याद करने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ दी, उसका एक तजुर्बा कर ले। बहुत सारी फीसों से ये ब्यूटी पार्लर वगैरह की बच जाएंगे आप, कुदरती नूर रहेगा चेहरे पे, कुदरती खूबसूरती रहेगी, नेचुरल ब्यूटी जिसको कहते हैं ना, मसनवी, जो एक बारिश में धुल जाती है, वो नहीं, अल्लाह ताला की जानिब से हुस्न मिलेगा। नद्दरल्लाहु इम्रअन, अल्लाह चेहरा सरसब, शादाब, खूबसूरत कर दे उस शख्स का, समिअ मकालती, जिसने मेरी बात सुनी, फअवाहु, फिर उसको महफूज रखा, याद करा। और लाजमी बात है, उसका तकाज़े पे अमल किया, ये भी मफ़हूम आ जाएगा। लिहाजा बयान कर रहा था कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये वो भले बंदे जो सारे हुकूक अदा कर कर जन्नत में आ चुके हैं, चेहरे पर एक नूर, शादाबी, एक हुस्न होगा कि वो दमक तुम खुद देख रहे होगे, चेहरे और रुखसार पर जो रौनक होगी, वो रौनक का तुम मुशाहिदा कर रहे होंगे। और उनके सिलसिले में जो अल्लाह की बेपनाह नेमतें होंगी, अनगिनत नेमतें जो होंगी, उन नेमतों में एक नेमत का यहाँ खास तौर पर तज़किरा किया,
युस्क़ौन मिन रहीक़िन मख़्तूमिन ख़ितामुहु मिस्क, कि उनको एक ऐसी शराब पिलाई जाएगी जो मोहर बंद होगी, मोहर लगा दी गई। और कैसे मोहर लगाएगी? ख़ितामुहु मिस्क, मोहर लगाई जाती है किससे? मोम से, इस तरह की चीजों से फरमाया, लेकिन वहां मोहर लगाई गई होगी किससे? मुश्क से, मुश्क से मोहर लगा दी गई होगी। और लाजमी बात है, रहीक को खुद एक उम्दा किस्म के मशरूब को अरब कहते थे, जो बहुत कीमती और बहुत रेयर किस्म की शराब हुआ करती थी, कहीं कहीं से मिलती, और उसको बहुत पैक करके लाया जाता था। और उसको जब पैक कर देते तो उसके ऊपर, उस बोतल के ऊपर पूरा कपड़ा बांध दिया करते थे। कपड़ा बांध देने के बाद कहीं उसमें कोई मिलावट ना हो जाए और उसकी जो असलियत है उस असलियत में कोई तब्दीली ना हो जाए, बड़ी हिफाजत करते थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उससे कहीं उम्दा व आला मशरूब तुमको जन्नत में पीने के लिए दिया जाएगा, जिस पर मोहर लगाई गई होगी किससे? मुश्क से। मुश्क देखना मुश्किल है आज, लेकिन क़यामत में मोहर लगी हुई होगी। और मोहर लगी होने से फिर उस मशरूब को पीने से इंसानों के मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी। ऐसे नहीं जैसे दुनिया में कोई शराब पीता है तो गंदी बदबू फैल जाती है। ट्रेन में चढ़ जाता है पी के तो बोगी से उतर जाना जी चाहता है, बस में चढ़ जाते हैं पीकर तो बस से उतर जाना जी चाहता है। इतनी गंदी बदबू, वो बदबू कैसे उंडेलते हैं अपने जिस्मों में, वो वही समझे। फरमाया कि जन्नत में जो तुमको पीने के लिए मशरूब मिलेगा, ना उससे तुम्हारी अकल आंधी होगी, ना बकबक करोगे, ना नशा आएगा, एक आला किस्म का मशरूब होगा और उसमें मुश्क की खुशबू होगी। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, फरमाया मेरे बंदो अगर तुमको मुकाबला करना है तो इसके लिए मुकाबला करो। तनाफुस कहते हैं अरबी में मुकाबला करना, कंपटीशन जो आजकल चल रहा है ना, कि वो भाई ये फला कार खरीद लिए तो मुझे भी उससे अच्छी कार खरीदनी है, उससे महंगी कार, और पड़ोस में ये फर्नीचर आ गया है तो उससे अच्छा फर्नीचर मेरे पास आना है, और उन्होंने ये कपड़े पहने थे तो उससे महंगे कपड़े मुझे पहनने, उनको वो ओहदा मिल गया है तो उससे बड़ा ओहदा मुझे हासिल करना है। ये जो तनाफुस चल रहा है, ये जो मुकाबला चल रहा है, जिसके पीछे हम तबाह हुए जा रहे हैं, हमारी सेहत तबाह हुई जा रही, और सेहत तबाह होना, वक्त का बर्बाद होना तो है ही, लेकिन सबसे जो बुरी बात हो गई आज के माशरे में, तकलीफ दे चीज, सूद के चुंगल में फंसे हुए हैं, फाइनेंस पे उठा रहे हैं, गाड़ियां उठा रहे हैं, बंगले ले रहे हैं, सूद बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तनाफुस की कैफियत जो तुम दुनिया की आर्जी चीजों के लिए कर रहे हो, जिसको छोड़कर तुमको चले जाना है, रुखसत हो जाना है, उसके बजाय तुम जन्नत की नेमतों के लिए करो, रब की रूयत के लिए करो, जन्नत की रहमतों के लिए करो, जन्नत की नेमतों के लिए करो। वो फी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, अगर तुमको मुकाबला करना ही है तो अल्लाह ताला की नेमतों के लिए करो जो लाज़वाल है, जो हमेशा बाकी रहने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए और 6 महीने के अंदर आपने हुजरा बना लिया, और उस हुजरे का सही तर्जुमा झोपड़ी बना ली। बेअदबी है इसीलिए हम हुजरे शरीफ कहते हैं, लेकिन ऐसा छोटा सा हुजरा कच्चा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते तो हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पैर आड़े आते थे, उस पैरों को यूं हटाते तब सजदा करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना छोटा हुजरा। और फिर मदीने मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल गुजरे, और उन 10 सालों में कभी कभी दौलत का अंबार लग गया। जब बड़े बड़े मुल्क फतह हुए और वहां के खजाने हाथ लगे मुसलमानों के, तो मस्जिद नबवी के सहन में दौलत का अंबार लग गया। सोने की रेल पे गरीबों में तकसीम हुआ, जानवर कभी 8,000 9,000 ऊंट आए, बांटे गए सारे मुस्तहिकीन में। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात तक अपने हुजरे को पुख्ता नहीं बनाया, अपने हुजरे को पुख्ता नहीं बनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो जिंदगी का एक व्याप है, जरूरियात पूरी हो रही, खत्म, उस पर इत्तेफा किया है। बाकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तहज्जुदों में रात की नमाज में इजाफा कर दिया कि
उम्म अल-मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती है, एक वक्त आया पैर पे गरम के बाद चमड़ा फट रहा है, पैर फट रहा है, नमाज़े तवील 5 घंटे की तहज्जुद, 6 घंटे की तहज्जुद। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने तो आपको ये मकाम और मर्तबा दे दिया और अल्लाह ताला ने तो आपके सिलसिले में ये इरशाद फरमाया कि हमने आपके अगले पिछले सारे खताओं को नजरअंदाज कर दिया, कुछ नहीं रह गया, फिर इतनी जिद्दोजहद तड़प लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप शकुर, शुक्रगुजारी भी तो है मेरे ऊपर। तो इबादतों में कसरत, दुनिया जैसी चल रही है ठीक है, अल्लाह ताला ने जो दे दिया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, यही कैफियत सहाबा की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के मुताबिक दुनिया के सिलसिले में उन्होंने खिलाफत राशिदा के हद तक आप उठाकर दिखे। बाद में हालात बदले, बहुत दौलत आई, लेकिन सहाबा ने अपनी जिंदगी को मेयार को नहीं बदला। हैरत करेंगे, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 2-2.5 साल भी नहीं गुजरे कि एक कहर पड़ गया था, ग़िज़ा की बड़ी किल्लत हो गई थी, खाने पीने की चीजें कम पड़ने लगी थी और जो गरीब तबके थे उनके घरों में बहुत फाके चल रहे थे। अचानक इत्तला मिली कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफिला आ गया, गल्ले से लदे हुए 100 ऊंट थे, 100 ऊंट गल्ले से लदे हुए जो मुल्क शाम से आए। अब तुजार फौरन दौड़े और आपके दरवाजे पे उन्होंने लाइन लगा दी, तो आप भाव दौड़ शुरू हुआ कि ये चीज मसलन मिसाल दे रहा हूं मैं, बहुत सी अशिया थी उसमें जैतून का तस्करा, खजूर का, तेलों का तस्करा, आटे का जिक्र, सारी चीजें लदी हुई है, 100 ऊंट सामान आया है। अब उसके बाद से ताजिर हजरात खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं, बतौर मिसाल 1 किलो गेहूं 1 दिरहम में हम ले लेंगे, महंगा रेट लगाया। तो हजरत उस्मान ने कहा नहीं, दूसरे साहब ने कहा मैं 2 दिरहम में लूंगा, डबल कीमत की। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, तीसरे ने कहा अच्छा ऐसा कीजिए 3 दिरहम, हजरत उस्मान ने कहा नहीं, चौथे ने कहा मैं आखिरी रेट लगा रहा हूं 4 दिरहम, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे आप। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, मैंने तय कर दिया 1 किलो गेहूं 10 दिरहम में जो खरीदेगा उसको बेचूंगा। उन्होंने कहा इतना महंगा, ये तो इम्पॉसिबल है। अब आज के जमाने में मैं कहूं जैसे मिसाल के तौर पर 1 किलो गेहूं में 1000 रुपए में बेचूंगा, तो जब ताजिरों ने माजरत किया और कहा आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा कीमत लगा रहे हैं, तो हजरत उस्मान ने कहा लेकिन मेरे रब ने लगा दी है कीमत इसकी, मेरे रब ने कह दिया कि आशुर अमसालिहा, हर नेकी का बदला मैं 10 गुना दूंगा, पूरे ये खैरात कर दो, पूरा काफिला तकसीम कर दो, सारे गरीबों के घर में गल्ला पहुंच गया, पूरा अपने खैरात फरमा दिया, एक चीज नहीं बेची। ये फिजाली का फलियतनाफिसिल मुतनाफिसून, इसमें मुकाबला करो, करना है तो नेकियों में करो, लाजवाब जिंदगी हासिल करने के लिए मुकाबला करो। कितना मशहूर वाकया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब जरूरत है इस्लाम को कुछ लेकर आओ अपने घरों से। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशी खुशी आज तो मैं अबू बकर के मुकाबले में ज्यादा दूंगा, लेकर अपने घर का आधा सामान ले आए, हजरत अबू बकर थोड़ा सा सामान लाए। अल्लाह के रसूल ने पूछा उमर घर के लिए क्या रखा? 50%। हजरत अबू बकर से पूछा, कहा अल्लाह के रसूल कुल ला दिया, सब के सब चीजें ले आया हूं, घर के लिए क्या रखा? तो अल्लाह के ऊपर भरोसा, आपका उसवा अल्लाह और रसूल के सिवा घर में कुछ नहीं। ये मुकाबला नेकियों में, मुकाबला भलाइयों में, बल्कि मुकाबला क्या, देखिए अगर सही मानों में देखा जाए तो इंसान का सही मुकाबला खुद अपने आप से, दूसरों से मुकाबला नहीं है। दूसरों से क्या मुकाबला? अपने आप से मुकाबला। मैं और करूंगा, मैं और करूंगा, मैं आगे बढ़। जो अपने आप से मुकाबला करता है ना, बहुत बड़ा आदमी बनता है, याद रखिए। जो दूसरों से मुकाबला करता है ना, वो दुनिया में कहीं उलझ के रह जाता है, छोटा मोटा, अपने महल्ले में परेशान हो जाता है। लेकिन जिसका मुकाबला अपने आप से रहता है, नहीं ये अभी मैं कम किया हूं, और करूंगा, मैं इसमें और इजाफा करूंगा, और अच्छे से करूंगा, और उम्दगी के साथ करूंगा, ये कैफियत अगर इंसान के अंदर पैदा हो गई
تو پھر وہ بہت آگے بڑھتا ہے, بہت اونچا مقام اس کو ملتا ہے, اور ولایت کا مقام ملتا ہے اس کو, اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا مقام ملتا ہے. فرمایا کہ دیکھو یہ وہ جنت کی نعمتیں ہیں, اور نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نعمت محض بطور مثال ذکر فرما دی کہ پینے کے لیے جو تم کو مشروب ملے گا ایسا ریئر جو دنیا میں کہیں کہیں پیک, اور وہ بھی اس کو کیسے پیک کیا جا رہا ہے, مشک سے پیک کیا جا رہا ہے, اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ اور اس کا لطف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک مرتبہ پی لے تو زندگی بھر پیاس نہ لگے. ایسی نعمت کے لیے تم مقابلہ کرو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم. تسنیم کہتے ہیں بہت اونچی بلند جگہ سے جو چشمہ پھوٹ کے نکلتا ہے, بہت پیارا پانی ہوتا ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہو کشمیر جائیے, دیکھیے وہاں مغل گارڈن میں آپ پورا اوپر پہاڑ کے اوپر جب چڑھ جائیں گے, اوپر جہاں سے وہ پانی پھوٹ رہا ہے نکل کر گر رہا ہے, وہاں سے آپ گلاس میں وہ پانی لے کر پیجئے. انتہائی ہلکا پھلکا لذیذ میٹھا سا پانی, اور ایسا لگتا ہے جیسے بس آپ نے فریج سے نکالا, اور اس کو پینے سے نہ کھانسی ہوگی نہ نزلہ ہوگا, ایک فرحت ایک راحت محسوس ہوگی. تو یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. جو جنت کی بلندی اور عرش کے قریب سے چشمہ پھوٹے گا وہ آبشار بہتا ہوا آئے گا. وہ مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون. ملونی جو ہوگی, جو آمیزش, مزاج کے معنی ملانا, کمبینیشن, جو کمبینیشن کرے گا. آج جیسے مختلف پھلوں کے رس کو ہم ملاتے ہیں, کاکٹیل بناتے ہیں, ایسے ہی, یا پھر فلیور ملایا جاتا ہے کوئی نہ کوئی اچھا فلیور. ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ یہ جو مشروب ہوگا رحیق مختوم, اس میں آمیزش کرو گے, اس میں ملاؤ گے. کس چیز کو ملاؤ گے؟ تسنیم کے چشمے سے نکلتے ہوئے اس پانی کو جو انتہائی عمدہ ہوگا, اعلیٰ قسم کا ہوگا, جو دنیا میں ہم اپنی زبان سے لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتے, تعبیر سے باہر ہے. عین یشرب بها المقربون, یہ وہ چشمہ ہوگا جو اللہ کے مقرب بندے جس سے پیئیں گے. یشرب بها المقربون, اللہ کے نیک بندے, مقرب بندے جن کو اللہ نے پسند فرما دیا, جنہوں نے اپنی نیکیوں سے, اپنی طاعتوں سے اور اپنے انصاف سے, حقوق کی ادائیگی سے اللہ کا تقرب حاصل کر لیا, ان کو پینے کے لیے یہ مشروب ملے گا. اس چشمے سے وہ لطف اندوز ہوں گے. یہ وہ جنت کی نعمت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو دعوت دے رہا ہے. تو لازمی بات ہے جب انسان دنیا میں آخرت کا طالب بن جاتا ہے اور آخرت کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو دنیا کی قربانی اس کو کہیں نہ کہیں دینی پڑتی ہے. ذہنوں سے یہ تصور نکال کر پھینک دیں ہم کہ دنیا میں بھی ہم کفار کی طرح موج کر کر پھر جنت بھی ہم کو ملنا چاہیے. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے زیادہ دنیا ملی ہوتی. اس دنیا کو تیغ دینا پڑتا ہے, قربان کرنا پڑتا ہے, حلال و حرام کی وجہ سے, حق بولنے کی وجہ سے, سچائی کی وجہ سے. کبھی کبھی ساری نعمتیں چھین لی جاتی ہیں, ساری دنیا کی لذتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے, جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, مختلف آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کہا ہم نے ایمان قبول کر لیا اور پھر امتحان نہ ہو, آزمائش نہ ہو, تو تم غلط فہمی میں ہو. آزمائشیں آئیں گی, پریشانیاں ہوں گی, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مصیبت سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا. نارمل روٹین لائف نہیں گزر سکے گی, کہیں نہ کہیں لوگ تم کو ستائیں گے. لہذا ارشاد فرما کہ جنت کی نعمتیں ملیں گی, دنیا میں قربانیاں, انہی قربانیوں میں ایک قربانی ہوگی, انہی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی جو بندے مومن جھیلتا ہے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ مجرم, بے ایمان, اللہ کے نافرمان بندے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ایمان والوں کا مذاق اڑاتے, کارٹون بناتے, دل لگی کرتے ہیں, جملے کستے ہیں, میڈیا ان پر ہنستا ہے, ان کی گندی تصویریں بنائی جاتی ہیں, شائع کی جاتی ہیں, ہر طرح سے تم کو تختہ مشق بنایا جائے گا, تمہارا مذاق اڑایا جائے گا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اور جب کبھی ان اہل اللہ نیک پیارے بندوں کے پاس سے یہ مجرم گزرتے ہیں, یتغامزون, پھپتیاں کستے, جملے کستے, آنکھوں سے اشارے کرتے, دیکھو یہی ہے,
یہی ہے کیا ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہؤلاء لضالون، بہکے ہوئے لوگ ہیں، دنیا کو چھوڑ کر دیکھو دین کہہ کے مر رہے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جب آپ کی میت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، زخموں سے چور آپ کی میت، آپ کی لاش وہاں میدان میں پڑی ہوئی ہے اور ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں اور 70 کے قریب زخم لگے ہوئے ہیں. اس موقع پہ آپ کی جو چادر ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ چہرہ چھپا رہے تو پیر کھل رہا ہے، پیر چھپا رہے تو چہرہ کھل رہا ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ میرے نگاہوں میں وہ مصعب ابن عمیر ہے جو مکے میں شہزادوں کی زندگی بسر کرتا تھا اور جس کے والدین اس کے پیروں میں کانٹا نہیں چبھنے دیتے تھے اور دو ملازمین اس کے کپڑے جھبے اٹھا کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور مصعب جس گلی سے گزرتا تھا وہ گلی اس کے خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی. آج مصعب کے پاس کفن نہیں ہے. تبھی تو جنت میں استقبال ہوا، پورے نئی لگا کر کھڑی ہو گئی، تبھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس اعلیٰ مقام ملے. کہا غسل نہ دو، ایسے ہی دفن کر دو کہ میدان حشر میں یہ کھڑے ہوں گے جب تو یہ لال رنگ، لال تو ہوگا خون کا لیکن خوشبو اس سے مشک کی نکل رہی ہوگی. غسل دینے کی بھی ضرورت نہیں، نماز جنازہ کی بھی ضرورت نہیں. یہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں کہ نماز جنازہ کی، غسل کی کوئی ضرورت نہیں. شہدائے احد کو بغیر غسل، بغیر نماز جنازہ کی تدفین کی گئی. تو میرے عزیزو، دنیا میں تو آئے گی، قربانیاں تو دینی ہوں گی اور لہذا دنیا میں جو قربانیاں ہوتی ہیں اور دنیا جو لوٹ لی جاتی ہے، کبھی کبھی بنے بنائے گھروں سے محروم کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی پوری کالونیوں سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ تو کریں گے یہ مجرم. اور یہی نہیں بلکہ جب کبھی اذا مروا بہم، ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہیں، منہ بناتے ہیں، پلٹ کے دیکھتے ہیں، حالانکہ پیشاب کی بدبو ان کے پاس سے آتے رہی لیکن ہماری طرف دیکھ کے ایسے منہ بنائیں گے جیسے کہ کوئی پلید قسم کا آدمی بیٹھا ہوا ہو. یہ دل کی نفرتیں ہیں ان کی. فرمایا کہ یہ تو ہے. اس کے ساتھ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے ہیں تو وہاں بھی جا کے دل لگی کرتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور ایمان والی سوسائٹی اور مسلمانوں کے سلسلے میں بدکلامی کرتے ہیں، ان کی امیج بگاڑتے ہیں، ان کی غلط شبیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ دیوانے ہو گئے، بیوقوف ہو گئے، یہ دین آخرت کر کر تباہ ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. آپ کا کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محافظ بنا کے بھیجا، ان کا نگہبان بنا کر بھیجا. آپ پھر ان کی خبر لینے والے، آپ کو ڈیوٹی دی گئی کہ آپ ان کے حالات کا جائزہ لیں اور رپورٹ پیش کریں، ان کا مقام متعین کریں. آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ایک بندہ تو وہ بندگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی مرضی، تم کو جو کرنا ہے کرو، تم اپنا جواب تم دو گے، اپنے انجام کو تم بھگتو گے، خمیازہ تم بھگتو گے، یہ اپنے اعمال کا جواب دے گا. لہذا تم کیوں ان کے سلسلے میں ایسے تبصرے کرتے ہو؟ آپ حیرت کریں گے کہ جو ملک اپنے آپ کو ذہنی طور پر سب سے ترقی یافتہ سمجھتا ہے اور جو کہتا ہے کہ ہمارے سطح میں جمہوریت آئی دنیا میں، فرانس پہلا ریولیوشن ان کے پاس آیا تھا جمہوریت کا، بڑی جمہوریت کی بات کرنے والے، وہ اپنی خواتین کو ننگا پھرنے دیتا ہے، اس پہ اعتراض نہیں، لیکن ایک خاتون سڑک پہ اسکارف رکھ لے تو اس کا اسکارف نوچتا ہے. کون سی انسانیت ہے تمہاری؟ کون سی دیانتداری؟ کون سی جمہوریت ہے؟ کون سا عقل ہے؟ کون سی عقل ہے؟ کون سا انصاف بد کیا ہے؟ وہ خاتون اپنا پرسنل لائف ہے نا، وہ سب پر کپڑا رکھنے دو، ان کی مرضی. تم کیوں قانون بنا کے اسکارف نہیں پہن سکتی؟ اس لیے نا کہ جہنم میں جانا چاہتے ہو، جلنا چاہتے ہو. اپنے آپ کو عقل کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھنے والی قوم کا ذہنی دیوالیہ نکل گیا کہ وہ اللہ کے دین نہیں سہ سکتے.
اللہ کے دین کو نہیں سچ سکتے، کانٹے کی طرح ان کو چھپتا ہے. کارٹون وہ بنائیں گے، دل لگی وہ کریں گے، مذاق وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی نہ رہو. صاف ارشاد فرمایا کہ اذا سمعوا آیات اللہ یکفر بہا ویستہزئ بہا فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم. ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے دین کی دل لگی کی جا رہی ہو، مذاق بنایا جا رہا، ٹارگٹ بنایا جا رہا، کارٹون بنائے جا رہے، تم ان کی صحبتوں میں بھی نہ ہو، ہٹ جاؤ وہاں سے، نکل جاؤ، دور ہو جاؤ ان سے. عذاب آنے والا ہے ان پر، برباد ہونے والے ہیں. اگر وہ اس کے بعد بھی دوستیاں نبھاؤ گے اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہو گے کہ ہم تو ذرا وسیع الذہن ہے، وسیع الفکر ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہے، ہم نیرو مائنڈیڈ نہیں ہے، اوپن مائنڈیڈ ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ رہیں گے، تو فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم. اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کو کافروں کے ساتھ ہی رکھے گا جہنم میں. نکلو نفاق کے ماحول سے، ایمان کے ماحول میں آؤ، ایمان کے ماحول میں آؤ، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی ڈھالو. مذاق اڑاتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، فرمایا کرو آج دل لگی. یاد رکھ لو، کان کھول کر سنو، تم محافظ بنا کے، داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے. تم کو ہوتے ہو ایمان والوں کو ان کی نمازوں سے روکنے والے، تم کو ہوتے ایمان والوں کو اسلام پر چلنے سے روکنے والے. تم کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اپنے آپ کو تیسمار کا سمجھ رہے ہو؟ ایک وقت آئے گا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. ان کافروں پہ ایمان والے ہنس رہے ہوں گے. لگا دی تھی پوری زندگی، اب جہنم میں جھلس رہے ہو، ایمان والے اس دن ہنس رہے ہوں گے. کیا فرمایا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا. وہ دن بھی آئے گا جس دن ایمان والے مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اہل کفر سے ہنس رہے ہوں گے، ان پر ہنس رہے ہوں گے کہ اب پچھتاوا ہو رہا ہے نا. ایک تو کہہ رہا ہوگا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا. کوئی یہ کہہ رہا ہوگا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں ان کے ساتھ زیادتی نہ کیا ہوتا، دشمنی نہ کیا ہوتا، فلاں کے ساتھ میں دوستی نہ کیا ہوتا. کاش کاش کہہ رہے ہوں گے، لیکن اس دن کی حسرتیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. اس دن چاہے جتنا تڑپے، وہ تو انجام بھگتنا ہی بھگتنا ہے. اس دن اہل ایمان الگ آرائک ینظرون، بلند مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ان مجرمین کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے. اور لکھا مفسرین نے اور قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گزر چکا ہے یہ مقام، کہ کھڑکی کھولی جائے گی یا اسکرین لگا دیا جائے گا، منظر پیش کیا جائے گا. وہ دیکھیں گے کہ جہنم کے بیچوں بیچ آگ میں اچھل رہے، تڑپ رہے. ما سلککم فی سقر، ارے بھائی تم جہنم پہنچ گئے، کیسے پہنچے؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. آخرت کا انکار کرتے تھے اور نہ صدقہ کرتے تھے نہ عبادت کرتے تھے. آج ہمارا حشر یہ ہو گیا، جہنم میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اس دن ایمان والے اس منظر کو دیکھیں گے، یہ منظر ان کو دکھایا جائے گا. الگ آرائک ینظرون، اور وہ کہہ پڑیں گے هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ان کافروں کو، منکروں کو، دین کے مخالفین کو وہ سزا مل گئی جس کے مستحق تھے. یہ کہہ پڑیں گے اہل ایمان کے منہ سے جملہ نکلے گا کہ اپنے مقام کو پہنچ گئے، کیفر کردار کو پہنچ گئے. جس حقیقت کا تم انکار کرتے تھے، دنیا کا سب کچھ سمجھتے تھے اور آخرت کے بارے میں کبھی سوچنا گوارا نہیں کرتے تھے، لہذا اس کا انجام بھگت رہے ہو. لازمی بات ہے وہ اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم انجام بھگت رہے ہیں. لہذا یہ آخرت، قیامت کے دن، اللہ کی عدالت کبریٰ، اعمال کا تولا جانا، پل صراط پر سے گزرنا، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونا، جنت کی نعمتوں سے محروم ہو کے جہنم میں پھینکا جانا، یہ وہ حقیقتیں ہیں جس پر ایمان رکھتے ہوئے انسان کو اس زندگی میں تیاری کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے اور ہمتیں لگانی ہے، محنتیں لگانی ہے، وقت لگانا ہے، سرمایہ لگانا ہے، زندگی لگانی ہے. تب کہیں جا کے رزلٹ اچھا آئے گا، نتیجہ اچھا آئے گا اور آخرت کی کامیابی سے وہ دوچار ہوگا. اور نہ تو قیامت ایک حقیقت ہے، اس کا تم انکار نہیں کر سکتے ہو. زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا اور دنیا کائنات برباد ہو جائے گی. کیسے برباد ہوگی کائنات، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشقاق میں فرمایا.
انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.